اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کا موقع ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر داخل ہوئے۔ آپ حضرت ابوبکر کے گھر گئے۔ ہر آدمی مصطفیٰ کے در پر حاضری دینا چاہتا ہے، آج مصطفیٰ خود چل کر حضرت ابوبکر کے دروازے پر پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر، اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کروں اور مجھے آپ کو ساتھ دے کر چلنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر کے اس خوشی میں حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا بھی داخل ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر جانے کی تیاری میں رہے۔ اتنے میں حضرت اسماء نے کھانا پکایا، جو ان کے ہاتھوں سے وسعت اور طاقت رہی وہ پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے حوالے کی۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر کے جانے میں جلدی کرنے میں حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، وہ کھانا پکا کر برتن کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملا تو حضرت اسماء نے اپنا دوپٹہ نکالا، اپنی اوڑھنی نکال کر اس برتن کو بند کر دیا اور بند کر کے ان کے حوالے کیا، حضرت ابوبکر کے حوالے کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا تھا کہ اسماء، تیرا باپ تو میرے ساتھ ہجرت میں رہا، تو نہ رہی، لیکن یاد رکھنا تیری اوڑھنی میرے ساتھ ہجرت کرے گی، تیرا جو دوپٹہ ہے نا وہ یقیناً میرے ساتھ ہجرت کرے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسماء تو نہ رہے، لیکن ان کا دوپٹہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے لگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار سور کی طرف پہنچے اور دشمنان اسلام آپ کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اور گھر کے اطراف میں دشمنان اسلام ننگی تلوار لے کر کھڑے رہے، اور صبح کے قریب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت تھا، آپ گھر سے باہر نہ آئے، لیکن لوگوں نے یہ مشورہ کیا اگر رسول اللہ اندر ہیں اور باہر آنا نہیں چاہتے دشمنوں کو دیکھ کر، ہم لوگوں کو دیکھ کر، تو ہم ایک کام کریں گے کہ ہم رسول اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ تو لوگوں نے رسول اللہ کے دروازے کے اندر گھس گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، کپڑا سر سے اٹھایا، بستر جسم سے کپڑا اٹھایا تو رسول اللہ کے بستر میں حضرت علی سوتے تھے۔ حضرت علی کو پوچھا کہ کہاں ہیں محمد؟ تو حضرت علی نے لا علمی فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت علی جھوٹ نہیں بولے، حضرت علی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ بول سکتے ہیں حضرت علی جھوٹ بولے، نعوذ باللہ، وہ تو ہجرت کریں، ہجرت کے لیے نکل گئے، لیکن حضرت علی کا فرمان ہے اب جس وقت تو پوچھ رہا ہے اس وقت حضرت رسول اللہ کہاں ہے مجھے معلوم نہیں، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کیسے بتاؤں محمد کہاں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے نکل گئے، غار سور کے قریب پہنچ گئے، دشمنان اسلام میں آواز اٹھی کہ محمد اپنے گھر میں نہیں ہے، اپنی بستر میں علی کو سلا کر وہ رخصت ہو گئے۔ لوگوں میں ایک آواز اٹھی کہ اگر محمد کو کوئی زندہ لے کر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ لوگوں نے تلاش کرتے دور دور چلے گئے، اور لوگوں میں آواز بھی یہ تھی کہ میں 100 اونٹ کا مالک بنوں گا، ہر آدمی کی یہ تمنا تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غار سور کی طرف پہلے جانے کا حکم فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور رسول اللہ وہاں چلے گئے اور 3 دن اس غار میں رہے۔ جب غار کے اندر گئے تو اللہ نے ایک نظام چلایا کہ وہاں مکڑی کو حکم دیا
کہ وہ غار کے منہ کے اوپر جالا بھر دے، جالا لگا دے۔ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے 50 سال سے زیادہ 50 سال سے زیادہ مدتوں میں جتنا جالا بھرنا تھا اتنا سیکنڈوں میں وہ مکڑی بند، بہت زیادہ جالا بھر دیا۔ اور جالے کے اوپر کبوتری کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تو اپنا مکان بنا دے اور پھر اس پر انڈے بھی رکھ دے۔ دشمنان اسلام وہاں گئے، ایک آدمی ان کے قریب چلا گیا اور آواز لگانے لگا کہ میں محمد کو پا چکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو کیسے پا لیا؟ عرب کا یہ معاملہ تھا کہ آدمی معمولی زمین پر چلتا ہے، وہ نقشہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ آدمی کتنا دور سفر کرتا ہے اور کہاں تک یہ گیا ہے، اور قدموں کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ تازہ قدم کے نشانات ہے کہ یہ پرانا۔ لوگ اتنے ماہر تھے اس میں۔ روایتوں میں آتا ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ وہ غار ثور کے بعد کا قصہ رہا۔ آپ غار ثور میں جا کر پہنچ گئے۔ دشمنان اسلام وہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن لوگوں نے آ کر کہا کہ اتنا جالا قریب 50 سال گزر جانے پر یہ بنا جاتا ہے، اتنے جالا ہٹا کر جانے پر بہت زیادہ مشقت ہوگی۔ لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ جس نے آواز لگائی کہ میں نے محمد کو پا لیا ہوں، اس کی بات سنے بغیر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے وقتوں کو تو ضائع کر رہا ہے، پھر واپس چلے گئے۔ کتابوں میں آتا ہے ابو سفیان غار کے منہ کے پاس کھڑے رہے، اگر وہ نظر نیچے کرتا رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کو دیکھ لیتا۔ یہاں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب غار میں پہنچ گئے، دشمنان اسلام کے پاؤں نظر آنے لگے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم دشمنان اسلام پر پکڑے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غار میں ہم دونوں نہیں بلکہ 3 ہیں، ہم دونوں کے ساتھ اللہ بھی ہمارا موجود ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم فکر نہ کرنا، یہاں میرا اللہ بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ اللہ بھی موجود ہے۔ ابو سفیان کا پاؤں حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں، وہ اوپر کھڑا ہے، حضرت ابو بکر نیچے غار میں اس کے پیر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اگر وہ دشمنان اسلام نظر نیچے کر لیتے یا رسول اللہ ہماری حالت کیا ہوتی؟ حضور نے فرمایا اللہ اسے دیکھنے کا موقع دیے تو نہ، اللہ اسے اتنا موقع نہیں دیں گے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے کرے۔ کہ وہ غار کے منہ تک پہنچ گیا، لیکن 1-2 قدم پر غار کے اندر جا سکتا تھا۔ اللہ نے بال بال ان دونوں کو بچایا۔ اب پھر 3 دن وہاں رہے، پھر وہاں سے نکل کر سفر مدینہ شروع کیا۔ اس وقت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ میں 100 اونٹوں کا مالک بنوں اور ان دونوں کو زندہ نہ صحیح مار کر ہی اپنے اونٹ پر سوار کر کے میں مکے والوں کو بتا دوں کہ ان دونوں کو میں تمہارے در پر لایا ہوں اور مجھے 100 اونٹوں کا مالک بنا دے۔ لیکن جب وہ قریب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ ابن مالک کو دیکھ لیے، اور سراقہ ابن مالک حضرت ابو بکر کو اور رسول اللہ کو دیکھ لیے، بالکل قریب ہو گئے۔
جب وہ قریب ہونا تھا، سراقہ ابن مالک تیر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے زمین کو حکم فرمایا کہ تو کھل جا اور سراقہ ابن مالک کے اونٹ کو یا گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے۔ اچانک زمین پھٹی، ان کے گھوڑے کو اللہ نے دبا دیا اور سراقہ ابن مالک گھوڑے سے یا اونٹ سے گر پڑے۔ 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ جب چوتھی مرتبہ کرنے لگے تو سراقہ ابن مالک اپنے پورے ساز و سامان کو نیچے ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں نے 2-3 مرتبہ آپ کو حملہ کرنے کی کوشش کی، ہر بار میرے سامنے کوئی ایسا آدمی کھڑا ہوتا ہے نہ میں اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوں نہ کبھی دیکھوں گا۔ یعنی اللہ نے غیبی فرشتوں کو ان کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی۔ اور پھر سراقہ ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ، جس دامن کو آپ لے کر مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اس دامن میں مجھے بھی حصہ دے۔ فوراً آپ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور فرمایا ابو بکر اور رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دیں کہ میں اگر کوئی کہے کہ میں رسول اللہ کو یا ابو بکر کو دیکھا ہوں تو میں انکار کر دوں، میں اس وقت انکار کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار، حضرت ابو بکر نے بھی خاموشی اختیار کی۔ تو سراقہ ابن مالک واپس لوٹ گئے۔ لوگوں نے درمیان میں پوچھتے رہے کہ تو نے محمد کو دیکھا ہے کہ نہیں، ابو بکر کو دیکھا ہے کہ نہیں۔ تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں نہ میں رسول اللہ کو جھوٹا بنا سکتا ہوں، نہ میں ابو بکر کو جھوٹا بنا سکتا ہوں، نہ میں اسلام کے دائرے میں رہ کر جھوٹا ہو سکتا ہوں۔ حضرت سراقہ ابن مالک کہتے ہیں جس راستے سے رسول اللہ کو دیکھا میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور راستے میں جب میں آتا رہا تو لوگ مجھے پوچھتے رہے تو میں نے کہا اس راستے میں میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جس راستے پر دیکھے ہیں اس راستے کو انہوں نے تبدیل کر دیا، دوسرے راستے میں آ گئے اور دوسرے راستے میں آ کر کہنے لگے میں اس راستے سے آ رہا ہوں اور اس راستے میں نے ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا اور رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ تو میرے دوستو، انہوں نے اپنے دامن کو بھی بچایا داغ لگنے سے، اور رسول اللہ کو بھی بچایا اور ابو بکر کو بھی بچایا، اور دامن رسول اللہ میں بھی شامل ہو گئے۔ میرے دوستو، صحابہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط کرتے رہے یہاں تک کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے، اللہ کے وہ لاڑیلے بن گئے اور اللہ ان کا محبوب بن گیا۔ میرے دوستو، اگر ہمارے درمیان بھی اگر یہ قربانی کا موقع ملے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی قربانیوں کا ثمرہ عطا فرمائے، اور ایسی قربانیاں جیسے صحابہ دیے ویسے تو ہم موت تک نہیں دے سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پر تو انشاءاللہ ضرور چلیں گے۔ اللہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسی قربانیاں دیے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر